وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ اب اسی پر توجہ کیجئے گا، خالق کائنات نے حکم فرمایا کہ محبوب کچھ لوگ تو وہ ہیں جو 5 وقت کی نمازیں آپ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں، لیکن محبوب ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو بقیہ معاملات سارے کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر سے جو کفر ہے، جو نفاق ہے، جو منافقت ہے، وہ ختم نہیں ہو رہی۔ تو محبوب ذرا ان کو کہہ دیجئے اگر تم ایمان والے بننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ایمان ایسے لانا پڑے گا جیسے ابو بکر صدیق نے لایا، ایمان ایسے لانا پڑے گا جیسے فاروق اعظم نے لایا، ایمان ایسا لانا پڑے گا جیسے حضرت عثمان غنی نے لایا، ایمان ایسے لانا پڑے گا جیسے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی ذات نے لایا۔ اب جب یہ اعلان ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا گیا کہ آمنوا كما آمن الناس، اگر ایمان لانا ہے تو ایمان صحابہ جیسا لاؤ، تو آگے انہوں نے جواب کیا دیا، انہوں نے کہا کہ قالوا انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں؟ یہ چاہتے ہیں محمد اور یہ چاہتا ہے محمد کا رب کہ ہم ایمان لائیں اس طرح کہ جیسے ابو بکر نے لایا، جیسے عمر نے لایا، جیسے عثمان و علی نے لایا۔ تو لہذا انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، ہم ہرگز ان کی طرح ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ معاذ اللہ کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے صحابہ کرام پر جو تانا زنی کی تھی وہ کیا تھی؟ سب سے پہلا ان کا جملہ تھا کہ کما آمن السفہاء، کہ صحابہ معاذ اللہ بیوقوف ہیں، ہم ان جیسا ایمان نہیں لا سکتے، ہم ان جیسا کام نہیں کر سکتے، جیسے یہ کر رہے ہیں ہم اس طرح نہیں کر سکتے۔ اب آئیے تھوڑے آسان انداز میں اور ٹھنڈے دل کے ساتھ، ٹھنڈے مزاج کے ساتھ سوچئے گا، صدیق اکبر کا ایمان لانا کیا معاذ اللہ کی یہ بیوقوفوں والا کام ہے؟ کیا فاروق اعظم کا ایمان لانا کیا یہ بیوقوفوں والا کام تھا؟ کیا حضرت عثمان غنی و مولا کائنات یہ کیا ان کا ایمان لانا بیوقوفوں والا کام تھا؟ پھر ان لوگوں نے جو 5 وقت کی نمازیں بھی میرے رسول اللہ کے پیچھے پڑھ رہے تھے، عبادت خدا بھی کر رہے تھے، روزہ و زکوٰۃ بھی کر رہے تھے، صدقہ و خیرات بھی کر رہے تھے، لیکن جب ان کو یہ کہا گیا کہ تمہارے عمل حسنہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایمان تمہارا تب قبول ہوگا جب تم صدیق اکبر کے پیچھے چلو گے، جب تم فاروق اعظم کے پیچھے چلو گے، جب تم عثمان و مولا علی کے پیچھے چلو گے۔ جب ان کو یہ کہا گیا انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بیوقوفیوں والے کام ہیں۔ کون سا ایسا کام تھا بیوقوفی والا؟ ہاں ہم بتانا چاہتے ہیں، بخاری کی دوسری جلد ہے، کتاب الشروط ہے۔ اب میں مثال دے کے سمجھانے لگا تھا کہ ایک بندہ اگر ہم کھڑا کر دے، وہ تھوکنا شروع کرے، لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ تو تھوک رہا ہے۔ بندے کی فطرت کی چیزیں خلاف ہوا کرتی ہیں، بندے کو اندر سے نفرت ہوتی ہے تھوک سے، لیکن بخاری شریف کی دوسری جلد کتاب الشروط کہہ رہی ہے کہ مصطفیٰ کے منہ سے لعاب نکلتا ہے، صحابی بھاگ کے آگے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، پھر وہ ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہرے پہ ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا بتائیے گا ابو بکر یہ قرآن میں ہے؟ تو جواب ملتا ہے قرآن میں نہیں ہے۔ بتائیے گا فاروق اعظم کیا نبی نے حکم دیا تھا؟ کہا حکم بھی نہیں دیا تھا۔ پھر کرتے کیوں ہو؟ کہا کرتے اس لیے ہے کہ محبت مصطفیٰ کی وجہ یہی ہے کہ سینے کے اندر حضور کا پیار ہے، جس سے پیار ہوا کرتا ہے اس کے تھوک زمینوں پہ نہیں جایا کرتے، اس کے تیر پھر عاشقوں کے چہروں پہ جایا کرتے ہیں۔ اے صدیق اکبر بتا تو صحیح، تمہیں قرآن نے کہا کہ نبی کا تھوک نہ ڈالنا۔ اے صدیق بتا تو صحیح، تمہیں نبی نے کہا تھوک نیچے نہیں ڈالنا۔ صدیق کہتا ہے نا 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 نا، بات اصل میں یہ ہے کہ جہاں عشق ہوا کرتا ہے، جہاں محبت ہوا کرتی ہے، پھر محبت کے تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ یار کی ہر چیز پیاری لگتی ہے، نکلے محمد کے منہ سے، نکلے محمد عربی کی منہ سے، اور وہ تھوک نیچے جائے، یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ میں نے کہا تھوڑا آگے چلیے، مفسرین نے لکھا کہ
کہ یہ جو عادات ہیں نا، جو فطرت والے کچھ یہ کام تھے صحابہ کے، یہ ان منافقوں کو پسند نہیں آئے تھے۔ انہوں نے کہا ایمان والے کا کیا کام ہے حضور کا تھوک لے لے ہاتھوں پہ، حضور کا تھوک اپنے چہرے پہ ملے، ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ تانا دیا کہ ہم صدیق کے قدموں پہ نہیں چل سکتے، ہم عمر کے قدموں پہ نہیں چل سکتے کیونکہ یہ بیوقوفوں والا کام کرتے ہیں، ان کے نزدیک نبی کے تبرکات کی تعظیم کرنا یا ان کو سنبھالنا ان کے نزدیک بیوقوفوں والا کام تھا۔ اور سنیے، میرے رب کو اتنی غیرت آئی، فرمایا الا خبردار انہم هم السفہاء، اب بیوقوف ہو۔ کیا بات ہے؟ میں کہ داڑیاں بڑی لمبیاں سن، امامے بڑے فٹ سن، سارا کوئی ٹیچ تھی، لیکن ہر جنگ بھی جا رہے سن، عبادت بھی بڑی کر رہے تھے، لیکن قرآن نے کہا الا انہم هم السفہاء، خبردار تمہاری عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں، تمہارے روزے قابل قبول نہیں ہیں، تمہارے حج زکوٰۃ خیرات صدقات قبول نہیں ہیں، کیونکہ تمہیں میرے محبوب کا تھوک اچھا نہیں لگتا۔